السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میری آج کی ریسپی، آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں آلو کی ٹکیاں، جن کو آلو کے کٹلس، آلو کے کباب اور بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ جی سب سے پہلے میں نے آلو کو کیا بوائل، اس کے بعد میں نے ان کو چھلکا اتار لیا ان کا، اور اس کے بعد ان کو کریں گی جی میش کرنے، ان کو اچھے سے میش کرنا ہے، جیسے کہ تھوڑے تھوڑے اس میں پیسز ہوں، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے جی زیرہ ایڈ کرنے، زیرہ 1 چمچ زیرہ ایڈ کرنا ہے اس میں، اور اس کو زیادہ میش نہیں کرنا آلووں کو، کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ ان میں وہ پانی سا آ جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے جی، ہم نے دیکھیے کون سا مسالہ ایڈ ہونے لگا ہے اس میں جی، سوکھا دھنیا، ثابت سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں شامل کریں گے جی، اس میں تھوڑا سا اور سوکھا دھنیا کرنا ہے، ہاتھ سے تھوڑا کرش سا کر کے، اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے۔ سوکھا دھنیا شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کیا ہے جی نمک حسب ضرورت، آپ کو اپنے آلو کے مطابق، مٹیریل کے مطابق جو ہے وہ سارے مسالے ایڈ کریں۔ تو جی اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے جی کٹی ہوئی لال مرچ، کٹی ہوئی لال مرچ بھی حسب ضرورت ہی استعمال کریں گے، اپنے مٹیریل کے مطابق آپ ساری چیزیں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس میں جی شامل کریں گے ہم کالی مرچ شامل کریں گے، اور کٹی ہوئی مرچ تو حسب ضرورت، جس طرح جتنا آپ کا مٹیریل ہے اس کے مطابق۔ اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے جی گرم مسالہ ایڈ کیا ہے، کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے، اس میں نمک کیا ہے، اور زیرہ، ثابت سوکھا دھنیا۔ اب اس سارے مٹیریل کو میں تھوڑی سی ہلدی بھی ایڈ کی ہے، اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا۔ اب اس کو کر لیا جی میش، اس کو مکس کر لیا ہے، اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے، سارے مسالے ہو گئے ہیں جی مکس۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے اس کا کلر آیا ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا، اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیا، اس کی نمک مرچ ہر چیز پوری ہے، اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں شامل کیا ہے جی دھنیا، اس میں سبز دھنیا جو تازہ ہے وہ ایڈ کیا ہے اس میں، اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ تو اب جی بن رہی ہیں اس کی ٹکیاں، اس کو ٹکیاں بھی کہا جاتا ہے، کٹلس بھی کہا جاتا ہے، کباب بھی کہا جاتا ہے، بہت سے نام دیے گئے ہیں، لیکن کچھ ایڈیشن کر کے کچھ تھوڑا سا یہ جی بن گئے مزیدار سی آلو کی ٹکیاں۔ آپ اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مزیدار سی، دیکھیں اب ان کو بنائیں گے، اس کے بعد ان کو کریں گے جی فرائی۔ یہ ہو گئی ہیں جی ریڈی، تو ان کو ہم نے گول گول جو ہیں اس کے کباب کی صورت میں بنا لیا ہے، ٹکیاں بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ بن گئی ہیں، ان کو اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، جو اگلا پروسیجر ہے وہ ہے جی اس کو فرائی کرنا ہے۔ کس کو آلو کی ٹکیاں بہت پسند ہیں، ہمارے گھر میں تو سب کو آلو کی ٹکیاں بہت ہی زیادہ پسند ہیں، آلو فیوریٹ ہوتے ہیں جی سب کے۔ اب جی اس کو انڈا لگا کے، ایک انڈا جو ہے وہ مکس کیا تھا اچھے سے، اور اس کو فرائی کر دیا جی، انڈا لگا کے اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا۔ بالکل تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے، 2 سے 3 چمچ، اور اس کے بعد اس کو انڈا لگا کے انڈے میں ڈپ کر کے 1 سے 2 دفعہ، اور اس کو پھر جی پین میں آئل میں فرائی کر رہے ہیں۔ زیادہ تیز آنچ بھی نہیں کرنی، کیونکہ پھر اوپر والا جو انڈا ہوتا ہے، انڈا جو زیادہ فرائی ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ پھر اچھا نہیں آتا۔ یہ جی ہماری آلو کے کٹلس، ٹکیاں جو بھی ہیں وہ تیار ہیں، اور اس کو ہم کھائیں گے جی رائتے کے ساتھ، پودینے اور دھنیا کے رائتے کے ساتھ، بہت مزیدار سا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔